السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، جب بھی حق اور سچ کی آواز بلند کی گئی، اس کو دبانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ محاذ آرائی شروع کر دی جاتی ہے اور مختلف قسم کے اس کے خلاف منصوبے بنائے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ انبیاء کرام سابقہ علیہم الصلاۃ والسلام سے چلا آ رہا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی چلتا رہا، اور آج بھی جو شخص بھی صحیح قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس کے خلاف کئی قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو انسان حق سچ بیان کر رہا ہو اور لوگوں کی تہمتوں اور الزامات کو خاطر میں نہ لا کر اپنے مشن پر چلتا رہے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اس کی نیت کے اندر خلوص ہو، اللہ جل شانہ کبھی ایسی تحریک کو زوال کی نظر نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ بتدریج آگے بڑھتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کی دعوت حق کا، دین حق کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کفار نے آپ کے ساتھ محاذ آرائی شروع کر دی کہ اب محمد کے ساتھ نعوذ باللہ کیا کیا جائے، اس کا کیسے ہم راستہ روکیں۔ تو الزامات کی بوچھاڑ کی۔ اللہ نے فرمایا، کبھی انہوں نے کہا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل کیا جاتا ہے، نازل ہوا ہے، یہ نعوذ باللہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ کہیں فرمایا وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، کبھی کہا اور انہیں حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ان سے طلب کیا کرتے تھے؟ کیا کوئی ان سے اجرت لیتے تھے، اجرت طلب کرتے تھے، ان سے کوئی رشتہ مانگتے تھے، ان سے کوئی دولت مانگتے تھے، یا ان سے کوئی منصب مانگتے تھے؟ نہیں، اس لیے کہ جو منصب انسانیت کا سب سے اعلیٰ منصب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا تھا۔ آپ کو کسی منصب کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو عورتوں کی خواہشات نہیں تھی کہ میں کسی اچھی سی عورت کے ساتھ نکاح کروں، شادی کروں، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے۔ کفار مکہ نے آپ کو پیشکش کی، کیا کہا؟ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور جھوٹا ہے۔ کبھی کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں
تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ یہ یقیناً مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ اور کبھی کہا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہی حضرات ہیں، یعنی جو آپ اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، بس یہی حضرات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہنسی مذاق شروع کر دیا گیا، ٹھٹھا کیا جاتا، تحقیر، انتہائی حقیر الفاظ آپ کے خلاف استعمال ہوتے تھے، مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کی تکذیب کی جاتی تھی، جھوٹا کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق لے کر آئے، پیغام حق ہی لوگوں کو بتا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم پر، صرف مجھ پر نہیں، ہر ایک شخص پر فرض ہے کہ وہ حق بات کو سنے، قبول کرے اور پھر آگے اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہر شخص داعی بنے، جب تک ہر شخص داعی نہیں بنے گا، مولویوں کی کتنی تعداد ہے، اہل علم کی کتنی تعداد ہے، آپ دیکھ لیں۔ مساجد کے اندر قرآن و سنت کی کتنی ترویج و اشاعت ہوتی ہے، کتنے لوگ ترجمہ قرآن حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتنے لوگ نماز ترجمہ سیکھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن و حدیث کے اندر جو اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے اس کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال میں 1% بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ دین اور دین کی اخلاقیات ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حیثیت ہماری نہیں ہے، ہم گمراہی کے گڑھوں کے اندر گر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، آپ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خالصتاً خلوصی نیت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کفار مکہ کا یہ چلتا رہا، یہ آہستہ آہستہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں آگے بڑھتے رہے، ساتھ ہی ساتھ ملتے رہے۔ جو سلیم الفطرت لوگ تھے، حق سچ کو سمجھ کر، جان کر، اللہ کی قسم، جب کبھی قرآن کی آیات کسی بڑے سے بڑے سخت کافر دل شخص کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا، اس کا دل بھی ایک مرتبہ اس کے اندر انقلاب آ جاتا تھا، ہل جاتا تھا، اس لیے کہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ قرآن انسان کے لیے سب سے بڑی ہدایت ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز قرآن مجید کے اندر ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، مجھے اور آپ سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا دامن پکڑنا چاہیے، آپ کے ساتھ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کی قسم، دنیا کی جتنی پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیٹ ہو جائیں گی جب آپ حق بات پر قائم رہتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے۔ لوگوں کی تہمتیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی جو ہے وہ استہزاء، لوگوں کے مذاق، آپ اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین حق کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔